بہرا پن ان کو طاری ہے کہ حق قبول نہیں کرتے، وہ یہاں مراد ہے، تبھی یہ تقابل کفار اور مسلمانوں کے درمیان درست رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جب قول ان پر واقع ہو جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ان لوگوں پر پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بات کون سی؟ یعنی قیامت کی آمد، قرب قیامت کا جب وقت بالکل قریب آ جائے گا، تو یہ گویا کہ اللہ کی بات ان پر پوری ہو گئی، جو اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا وہ پوری ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جانور پیدا فرمائے گا، اس کو دابۃ الارض کہا جائے گا، یہ قرب قیامت کے وقت آئے گا، اور اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارکہ ہوگا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ یہ عصا سے کفار کے ماتھے پہ نشان لگا دے گا، اور انگوٹھی سے مومنین کی پیشانی پیشان لگائے گا، جس سے مومنین کی پیشانیاں روشن ہو جائیں گی، کفار کی پیشانیاں سیاہ پڑ جائیں گی، اور اس کے بعد پھر کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یعنی جو کافر ہے وہ کافر رہے گا، جو مومن ہے وہ مومن رہے گا، کوئی مسلمان کافر نہیں ہوگا، کافر مسلمان نہیں ہوگا، اور اس کے بعد دابۃ الارض غائب ہو جائے گا، مومن آہستہ آہستہ انتقال کر جائیں گے، دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے۔ جب ٹوٹل کافر رہ جائیں گے تو 40 سال تک ان کے اولاد نہیں ہوگی، لہٰذا اور پھر قیامت قائم ہو جائے گی 40 سال کے بعد۔ تو گویا کہ جو سب سے کم ترین عمر کا شخص جس پر قیامت قائم ہوگی وہ 40 سال کو تو ضرور ہوگا، اور سارے کے سارے دنیا میں کافر ہوں گے، مسلمانوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد پہلے دیکھیں ہدایت اور گمراہی کی بات فرمائی، پھر قرب قیامت کی بات بیان فرمائی، اور اس کے بعد اب قیامت کے احوال بیان فرمانا اللہ تعالیٰ نے شروع فرمائے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک گروہ، ہر امت میں سے جتنی بھی امتیں پیچھے گزری ان میں سے ایک گروہ جمع کریں گے، مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کے اگلے جو لوگ ہوں گے ان کو روکا جائے گا، حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب وہ حاضر ہو جائیں گے، وَقَالَ، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، کہ کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا، یعنی تمہیں اتنا علم اور شعور کہاں حاصل تھا کہ تم ان کی صداقت کو جان کر ان کا انکار نہ کر دے، تمہیں کم علمی کے باوجود تم نے کسی چیز کا انکار کر دیا، اما ذا کنتم تعملون، یا کیا یہ کام کرتے تھے، یعنی اس طریقے سے تم معاملات کرتے تھے کہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ تو جو ان کے آگے وفد ہوں گے انہیں روکا جائے گا، ان میں سے کفار کو علیحدہ کیا جائے گا، باقاعدہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور پھر ان کی مذمت کی جائے گی، ان کو برا بھلا کہا جائے گا، ان کو احساس دلایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اور وہاں پھر ان کو عذاب ہوگا۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور بات پڑ چکی ان پر، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول ان پر نافذ ہو چکا ان کے اس ظلم کے سبب، تو وہ اب کچھ بھی نہیں بولتے، یعنی اللہ کا قول ان لوگوں پہ پورا ہو چکا۔ وہ قول کیا تھا کہ اگر تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں ڈالے گا، یہ بات پوری ہو چکی، وہ ایمان لے کر نہیں آئے، اب عذاب کا وقت آیا، اور یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادتی نہیں بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو وہاں پہ وہ گنگ کھڑے ہوں گے، ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، اور وہ دہشت کی وجہ سے کلام نہیں کر سکیں گے، اور بعض اوقات ایسا ہوگا کلام کا موقع ان کو ملے گا تو جھوٹ بولیں گے، مثلا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ کیا، تو کہیں گے ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، انکار کر دیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں پر مہریں لگا دے گا، اور ان کے اعضاء کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے گا، تو آنکھ بولے گی، کان بولے گا، ہاتھ بولیں گے، جسمانی اعضاء گواہی اس شخص کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ کرتا تھا، اور اس طریقے سے وہ اور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا،
اب آگے پھر یہ تمام باتیں بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا، اپنی نعمتوں کا، اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا کہ الم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، انا جعلنا اللیلہ، کہ ہم نے رات کو بنایا، کیوں، لیسکنوا فیہ، تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اس میں آرام کریں، والنہار مبصرا، اور دن کو دکھانے والا بنایا، یعنی دن میں ایسی روشنی پیدا کر دی کہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ کلام جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمل چل رہی ہے اور اس کی تقریباً 86 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ اس نمبر 86 نمبر آیت آدھا اس کا حصہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت وغیرہ کے احوال بیان کرنے کے بعد پھر اپنے احسانات کا تذکرہ مختصر الفاظ میں بیان فرمایا، لہٰذا اس میں آدھی آیت میں ارشاد فرمایا تھا کہ الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے رات کو پیدا کیا، رات کو بنایا تاکہ وہ اس میں سکون حاصل کریں، اور دن کو بنایا دکھانے والا، یعنی جب دن آتا ہے تو وہ خود روشن ہوتا ہے تو آدمی سب چیزیں دیکھ لیتا ہے، تو گویا کہ دن نے ہمیں یہ توفیق دے دی اللہ کی عطا سے کہ ہم اس میں چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، تو دن کو مبصر فرمایا، دکھانے والا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور آیات ہیں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت یعنی نشانی، اس میں ایک نشانی ہے اس قوم کے لیے جو ایمان صاحب ایمان قوم ہے، اور وہ نشانی یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی رات کے اندھیروں میں سے دن کو نکالتا ہے اور پھر دن کے اجالے سے رات کو پیدا کر دیتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی آدمی کو پہلے اس کا وجود نہیں ہوتا، زندگی عطا فرماتا ہے، اور پھر زندگی سے دوبارہ موت کے اندھیروں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے دن اور رات اللہ نے پیدا فرمائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو پیدا فرمانا، پھر ان کو مارنا، اور پھر قیامت میں اٹھانا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور پھونکا جائے گا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام منہ میں ایک سینگ کی طرح ہے، جو پیچھے سے پتلا آگے سے اس طرح موٹا بغل جیسا ہوتا ہے، اس کو منہ میں لے کے تیار کھڑے ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور میں اس میں پھونک ماروں۔ تو جب اس میں وہ پھونک ماریں گے تو اس کو سور پھونکنا کہتے ہیں، اور ایسی اس کی آواز ہوگی کہ لوگ سب کے سب اس کی آواز کو سن کر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ آپ سور پھونکیں گے تو زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو گھبرا جائیں گے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے۔ تو ہر ایک گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے گا،
یہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو کفار وغیرہ ہیں، منافقین ہیں، وہ یا گنہگار بدکار گھبرائیں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو قلبی اطمینان حاصل ہوگا، جیسے انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء، فقہاء، مشائخ عظام بعمل جو ہیں، اور اس کے علاوہ عوام میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے نیک اعمال کیے، تو ان کو یہ گھبراہٹ انشاءاللہ محسوس نہیں ہوگی۔ وَكُلٌّ أَطَوْهُ دَاخِرِينَ، اور یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے۔ عاجزی کرتے ہوئے سے مراد کہ اس وقت کسی کے دل میں اب کوئی تکبر، کوئی بڑا پن نہیں ہوگا، ہر ایک اپنے آپ کو حقیر، کمتر، ذلیل تصور کر رہا ہوگا۔ لیکن یہ وہی بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام سے قطع نظر میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جو عام کفار وغیرہ ہوں گے، منافقین ہوں گے، یا کوئی بہت ہی بدکار گنہگار جس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوگا، تو وہ وہاں پہ ایسے نہیں کہ اکڑ کے چل رہے ہوں گے سب کے درمیان، اور جیسے ہمارے یہاں بازاروں میں چلتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہر ایک کو اب خوف ہوگا کہ آج اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، اللہ کی طرف سے گرفت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ میں جہنم میں ڈال دے گا، اس کے وعدے یاد آ رہے ہوں گے، تو اس وقت ہر ایک کے دل سے تکبر دور ہو جائے گا۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کوئی بڑی آفت آ جائے، سیلاب آ رہا ہو، قحط سالی ہو جائے، تو کوئی بھی پھر اکڑ کے نہیں چلتا، بلکہ ہر ایک اس فکر میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ اگر یہ بتا دے گورنمنٹ کے زلزلہ آنے والا ہے، تو زلزلے کی دہشت کی وجہ سے لوگ پھر کون تکبر کرے گا، کون بڑا پن دکھائے گا، بلکہ ہر ایک جو ہے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ سب کے سب عارضین کی ساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو پہاڑوں کو دیکھے گا، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یعنی تو پہاڑوں کو دیکھے گا اور گمان کرے گا کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جامد ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یعنی بظاہر ایک پہاڑ جیسے سامنے بڑا سا پہاڑ ایسا نظر آئے گا جیسے یہ جمع ہوا ہے، لیکن وہ ایسا تیر رہا ہوگا فضا کے اندر کہ جیسے بادل چلتے ہیں، کیونکہ جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا تو سب تباہ ہو جائے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ ایسے، یعنی اتنا بڑا پہاڑ مثلا جو 4 میل 5 میل کے ایریے تک پھیلا ہوا ہے، جب وہ نگاہوں کے سامنے سے یوں گزرے گا تو ایسا لگے گا جیسے بہت بڑا پہاڑ ہے اور ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اصل میں وہ چل رہا ہوگا بادل کی طرف، پھر جا کے باہم ٹکرائیں گے اور سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ کام ہے اس اللہ کا جس نے حکمت سے ہر چیز کو پیدا فرمایا، بنایا۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اسے تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے۔ تو یہ کام جو ہوگا، جو آخرت کے آخر معاملے میں ہوگا، یعنی کہ بروز قیامت ہوگا کہ آسمان اور زمین تباہ ہو جائیں گے، پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے، تو یہ سائنس بھی آج اس بات کو مان رہی ہے کہ کائنات میں زمین سے کئی گنا بڑے سیارے ایک مخصوص فیلڈ میں گردش کر رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پاتے، اس لیے کہ ان کے درمیان جیسے ایک میگنیٹ، 2 میگنیٹ آپ لے لیں، مقناطیس لے لیں، ان کے ایک پازیٹیو سائیڈ ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے۔ اگر آپ 2 مقناطیس کے پازیٹیو کو ملانا چاہیں تو ایک دوسرے کو دھکا دیں گے، نیگیٹو کو ملانا چاہیں تب بھی دھکا دیں گے۔ ہاں، اس کا پازیٹیو ہو، اس کا نیگیٹو ہو، اس کو آپ ملائیں ایک دم تیزی سے چپکے گا۔ جتنا زیادہ پاورفل ہوگا، جتنا بڑا مقناطیس ہوگا، اتنی تیزی کے ساتھ وہ چپکیں گے۔ لہٰذا یہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں گردش کر رہی ہیں، زمین اور دیگر جتنے سیارے ہیں، یہ گویا کہ ایک مقناطیس کی طرح ہے، ان سب میں کشش ہے، یہ کھینچتے ہیں ایک دوسرے کو، لیکن ان کے جو اطراف ہیں دونوں جانب وہ ایسے ہی ہیں، اللہ نے ایسی ترتیب رکھی ہے کہ مثلا جیسے اس کا پازیٹیو تو یہ دھکا دے رہے ہیں، اور ایسا دھکا دے کے ایک مخصوص گردش میں چل رہے ہیں۔ بروز قیامت ان کے رخ بدلیں گے، گردش ایسی ہو جائے گی کہ رخ بدلیں گے، لہٰذا ایک کا پازیٹیو ایک کا نیگیٹو ہو جائے گا، تو بالکل جیسے بڑے مقناطیس تیزی کے ساتھ آپس میں چپکتے ہیں، ایسے یہ انتہائی کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے کشش کی وجہ سے، اور لازم بات ہے جب یہ قریب آ کے ٹکرائیں گے تو کیا تباہی پھیلے گی وہ سب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ مختصراً میں نے آپ کو عرض کیا کہ سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو ایک میگنیٹک فیلڈ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں تغیر و تبدل پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا، اور یہ سیارے آپس میں ہزارہا میل فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹکرا جائیں گے اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ
یہ تو ہوگا اللہ کی طرف سے، لیکن اسباب اور ذرائع ہمارے بھی ہو جائیں، جیسے آج کل مطلب خلا میں بھی ہمارے پہنچنے کی جد و جہد ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ آبادی قائم کرنے کا منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف منصوبہ ہے، ابھی تھیوری ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو پریکٹیکل ہو جائے، ہم تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، آنے والے شاید یہ دیکھیں گے کہ باقاعدہ یہاں سے سواریاں جا رہی ہیں جی، مریخ پر جا رہی ہیں، مشتری پہ جا رہے ہیں، زحل پر، نیپچون، پلوٹو پر، وہاں پہ جا کے رہائش رکھ لی، پھر باقاعدہ حکومتیں قائم ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اسپیس وار شروع ہو جائے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ ایک دم کائنات میں توازن بگڑ جائے، اور یہ سیارے ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے آپس میں ٹکرا کے تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ اصل میں اللہ کے کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کام بڑی حکمت کے ساتھ ہے۔ تو واقعی ابھی جو یہ سیارے گردش کر رہے ہیں پوری کائنات میں، اور زمین سے کئی ہزار گنا بڑے سیارے بغیر کسی ستون کے کائنات میں موجود ہیں، نیچے نہیں گرتے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں، تو یہ اللہ کی حکمت ہی ہے۔ اور آخرت میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت ایک دوسرے طرف سے ظاہر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں ٹکرانے کی توفیق دے دے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اسے تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام پوری کائنات کے نظام کو ملاحظہ فرما رہا ہے، اس نے اس کو بنایا، تو ہمارے افعال و اعمال کیسے اس کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ وہ ہمارے افعال و اعمال پر بھی مطلع ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، تو جو نیکی لے کر آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کے لیے اس نیکی سے بہتر بدلہ ہوگا۔ کہ ہم تو ایک نیک عمل لے کر آئیں گے جس میں اخلاص کی کمی بھی ہو سکتی ہے، اس کی ادائیگی میں کوتاہی کے ہم مرتکب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرمائے گا تو وہ ثواب کی شکل میں ہوگا، جنت کی شکل میں ہوگا۔ تو یقیناً ہمارا عمل اور اس کے مقابلے میں ثواب و جنت یہ اس سے بڑھ کر ہیں، تو بہتر بدلہ عطا کیا جائے گا۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ان لوگوں کو اس دن کی گھبراہٹ سے امن ہوگی، یعنی وہ امن میں ہوں گے، اس دن کی گھبراہٹ سے امن والے ہوں گے، انہیں گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی۔ اس سے وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، مومنین مومنات جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لوگ مراد ہیں کہ یہ وہاں کی جزع فضا گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ لہذا ہمارے بعض بھائی آخرت سے ڈرانے کے لیے وہ کیفیات جو کفار پر وارد ہوں گی، وہ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ دیکھو آپ تم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا، گناہ مت کرو، تمہیں منہ کے بل گھسیٹ کے لایا جائے گا، تمہیں منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ تو کفار کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں۔ مومنین اور مومنات تو وہاں پر امن میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ، اور جو برائی لے کر آئے گا، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کے منہ الٹے کر دیے جائیں گے آگ میں۔ اس سے برائی سے مراد یہاں کفر اور شرک کی برائی ہے، نفاق منافقت کی برائی ہے، نہ کہ مومن مسلمان جو ہے جو گناہ گار ہے وہ والی برائی مراد ہے۔ یہاں پہ خاص کفر و شرک مراد ہے، اس لیے کہ اوندے منہ ڈالے جانا یہ کفار کی ہی صفت ہوگی۔ کسی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح ذلیل کر کے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک مسلم کی روایت ہے، حدیث ہے کہ ایک آدمی ہوگا جس نے دکھانے کے لیے مال خرچ کیا ہوگا، لوگوں کی تعریف کے لیے علم سکھایا ہوگا، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے اس نے اپنے آپ کو شہید ظاہر کیا ہوگا، لڑکے مر گیا ہوگا، تو ان کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان ہی ضائع ہو جائے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مخصوص افراد ہوں، ورنہ ہر مومن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا، یہ کفار کے ساتھ ہوگا، لہٰذا یہاں کفر مراد ہے۔ هل تجزون الا ما کنتم تعملون، هل تجزون کہ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔
یعنی جو تم سابقہ ماضی میں کام کرتے تھے، ایمان لائے، نیک عمل کیے، اسی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر تم بے ایمان رہے، کفر و شرک و نفاق میں مبتلا رہے اور ایمان لانے کی سعادت حاصل نہیں کی اور برے اعمال کیے، تو اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ انسان جیسے عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی پوری زندگی نیک عمل کرے اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے، ایسا نہیں۔ ہمارے اعمال اس کا سبب بنیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہوگا کہ مرضی اللہ کی ہی ہے، ہم یہی کہتے ہیں، وہ جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم عطا فرمائے، ہم کیسے ہم اس پہ کوئی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن اس کا ہر فیصلہ بالکل عدل و انصاف کے ساتھ ہوگا اور فضل و کرم کے ساتھ ہوگا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اللہ نے یہاں پہ نقل فرمایا، اس کی حکایت فرمائی کہ نبی کریم نے گویا کہ یہ بیان فرمایا اللہ کے حکم سے کہ محض امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبدا، کہ میں عبادت کروں، رب هذه البلدة، اس شہر کے رب کی۔ اس شہر سے مراد مکہ المکرمہ تھا، خاص طور پہ اس لیے اس کا تذکرہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے ولادت ہے، یہیں پر وحی کے نزول کی ابتدا ہوئی اور بہت ہی بابرکت اور مبارک شہر ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ محض حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، الذی حرمہا، وہ رب کہ جس نے اس شہر کو محترم بنایا، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور سب اسی کا ہے، اسی ذات کا سب کچھ، وہ سب اسی کی ملک میں ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ وہ امرتو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون من المسلمین، کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہ معاذ اللہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، کہ یہ تصور پیدا ہو کہ پہلے کیا مسلمان نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، بلکہ مراد کیا ہے، فرما برداروں میں قائم رہوں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ نبی کریم نے دو چیزوں کا ارشاد فرمایا، ایک یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، یہاں عقیدے کا بیان ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ میں فرما برداری کروں، یہاں پر اعمال کا بیان ہو گیا۔ گویا کہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع رکھنا یہ لازم ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، نبی کریم کا یہ قول حکایت یہاں کیا گیا، اور یہ کہ میں تلاوت کروں قرآن کی، یعنی ان لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر ان کو سناؤں ہدایت کی غرض سے، تاکہ اس کو سنیں اور ان کے دل ہدایت پذیر ہو جائیں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، تو جس نے راہ پائی، ہدایت حاصل کی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو محض وہ ہدایت حاصل کرتا ہے اپنی ہی ذات کے لیے۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، کہ محض میں تو فقط صرف ڈر سنانے والا ہوں، اس سے زیادہ کہ اللہ نے مجھے مکلف نہیں بنایا، میرا کام ہے تمہیں ڈر سنانا، مانتے ہو ٹھیک، نہیں مانتے تو پھر بروز قیامت تمہیں خود اس کے برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور آپ فرما دیجئے کہ تمام خوبیاں ثابت ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے، سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، فَتَعْرِفُونَهَا، تو تم انہیں پہچان لوگے۔ اس سے مراد یا تو قرب قیامت کی علامات ہیں، یا قیامت کے احوال ہیں، یا پھر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان سب کو جمع کر کے جب سب معاملہ سامنے پیش فرمائے گا تو کافر ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں یہ باتیں تو سب نبیوں نے بیان فرمائیں، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے، لیکن اس وقت کی معرفت یہ ان کے لیے نافع نہیں ہوگی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ان لوگوں کے جو کچھ تم کر رہے ہو، برے اعمال کر رہے ہو یا اچھے اعمال کر رہے ہو، اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام اعمال پر مطلع ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے جی کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، وہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اچھے عمل بھی لکھتے ہیں، برے عمل بھی لکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کوئی لکھوانے کا محتاج نہیں ہے، وہ تمام ہمارے اعمال جانتا ہے، اور بروز قیامت وہ تمام کو بیان بھی فرما سکتا ہے۔ لیکن یہ اصل میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے، قانون بنایا ہوا ہے کہ ہمارا نام اعمال باقاعدہ لکھا جائے گا اور بروز قیامت ایک کتابی شکل میں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ پڑھ کر سناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا حساب و کتاب فقط اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دے، حساب ہی نہ ہو، کتاب ہی نہ ہو، وہاں نام اعمال کھولا ہی نہ جائے، اگر کھل گیا تو پھر کام بہت خراب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو یہاں تک سورہ نمل
کا اختتام ہوا۔ اس کی تقریباً 93 آیات کی تفسیر ہم نے بیان کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہماری سورت شروع ہوگی سورۃ القصص ہے، جو اگلے پروگرام میں اس کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے پروگرام میں الحمدللہ سورۃ النمل کا اختتام ہوا اور اب ہماری سورۃ القصص شروع ہوگی۔ یہ 20ویں سپارے کی سورہ ہے اور اس میں تقریباً 88 آیات ہیں، اور یہ بھی مکی سورتوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو بارہا ہم نے بتایا، ہر سورت کی ابتدا میں دوبارہ عرض کر دیتے ہیں کہ سورتیں دو طرح کی ہیں، یا آیات دو طرح کی ہیں، بعض مکی کہلاتی ہیں، بعض مدنی کہلاتی ہیں۔ اور جمہور کا ان کی تعریف کے بارے میں جمہور کا قول یہ ہے کہ جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صورتیں یا آیتیں نازل ہوئیں ان کو مکی کہا جاتا ہے، چاہے کہیں نازل ہوئی ہوں، مکے میں یا مکے کے باہر، ہجرت سے پہلے ہوں۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے، مقام کوئی بھی ہو، چاہے مکے میں، چاہے مکے کے اور مدینے کے درمیان، چاہے مدینے میں، ان کو مدنی آیات وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں آپ کو بتایا کہ اکثر احکام بیان نہیں ہوتے، بلکہ اس میں مثالیں، ہدایت اور گمراہی کی باتیں، جہنم اور جنت کے تذکرے، کفار اور مومنین کے بارے میں فضائل و مناقب اور مذمتیں بیان ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کے روز اٹھنے کے احوال، پچھلی قوموں کے واقعات۔ غرض ہے کہ اس میں زیادہ تر حصہ جو ہوتا ہے عقائد پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان آیات میں، مکی آیات میں، مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کی درستگی پر زیادہ توجہ فرماتا ہے، اور اللہ نے بیان فرمائی یہ باتیں۔ اور مدنی صورتیں جو ہیں اکثر، یا مدنی آیات جو ہیں، ان میں احکام بیان ہوئے، کیونکہ جب مدنی ہجرت نبوی کے بعد جو اسلام میں ایک تغیر و تبدل لوگوں نے دیکھا کہ تعداد میں اضافہ ہوا، جغد اور جغد لوگ داخل اسلام ہونا شروع ہوئے، اور ان کے عقائد کی درستگی کا سامان ہو چکا تھا، تو اب ضرورت تھی کہ ان عقیدوں کے بعد اب اعمال کے بارے میں تعلیمات فراہم کی جائیں۔ اس حکمت کے مطابق پھر کام شروع ہوا۔ تو سورۃ القصص مکی صورت ہے، اس میں بھی یہ واقعات اس طرح کے بیان ہوں گے جن کا تعلق ہمارے عقائد سے ہوگا، اور عقیدے کی مضبوطی کا سامان ان میں کیا گیا ہے۔ اس میں جو پہلا قصہ بیان ہو رہا ہے وہ وہی قصہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ، جو پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوا، جس کا پس منظر ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ موقع محل کے اعتبار سے دوبارہ آپ کی خدمت میں مختصراً عرض کر دیتے ہیں کہ فرعون جو تھا یہ قبطی قوم کا حاکم تھا، اور انہوں نے زبردستی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اور ان سے بڑی مشقت کا کام لیتے تھے، ان پہ بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور یہ لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف جبراً مائل کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا کہ مصر سے ایک آگ نکلی اور وہ ان کے بستیوں میں آئی اور سب کو جلا دیا۔
تو اس نے اس وقت کے معبرین اور کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی تعبیر یہ ہے کہ مصر سے ایک نوجوان، ایک لڑکا برآمد ہوگا جو تمہاری اس حکومت کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ اس سے فرعون جیسے ناقص العقل نے یہ فیصلہ کیا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مصر میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیں تاکہ نہ وہ پیدا ہو نہ ہم تک آئے۔ یہ ناقص العقل اس وجہ سے تھا کہ اس سے سوال کیا جانا چاہیے تھا، یہ اس کی عقل میں آنا چاہیے تھا کہ یہ جو کاہنوں نے تعبیر بیان کی ہے یہ سچی ہے یا جھوٹی۔ اگر جھوٹی ہے تو پھر فکر کس بات کی، اگر سچی ہے کہ ایسا ہوگا تو پھر ضرور ہوگا، چاہے تم قتل کرتے رہو تو کیا فائدہ قتل کرنے کا۔ لیکن بہرحال اس کے ذہن نے کام کیا اور اس نے قتل کا حکم دے دیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں سب کو قتل کیا جائے، بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ بہت گھبرائیں کہ اس کو تو پھر فرعون مار دے گا۔ 3 مہینے تک آپ کی والدہ نے ان کو دودھ پلایا، 3 مہینے تک، اور اس زمانے تک اس بچے کو پوشیدہ رکھا۔ پھر آہستہ آہستہ محلے والوں کو پتہ چل گیا، جب یہ دودھ پلاتی تھیں تو موسیٰ علیہ السلام روتے بھی نہیں تھے، زیادہ حرکت نہیں کرتے تھے، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی والدہ نے ایک بچے کو جنم دیا، وہ لڑکا ہے۔ لیکن 3 مہینے بعد پھر یہ خبر آہستہ آہستہ لوگوں میں عام ہونا شروع ہوئی اور ان کی والدہ کو اندیشہ ہوا کہ اگر فرعون تک یہ بات پہنچ گئی تو میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قلب میں الہام فرمایا، یا خواب میں ان کو یہ بشارت ہوئی، یا ایک فرشتے کے ذریعے یہ بات خبر پہنچائی گئی کہ آپ اس بچے کو دریائے نیل میں بہا دیجئے، یہ بچہ محفوظ مقام پہ ضرور پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو آپ سے دوبارہ ملوا دے گا۔ لہٰذا والدہ نے اس خواب کے یا یہ الہام پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت میں ایسا رکھا کہ ہوادار تھا وہ، اور اس میں دریائے نیل میں اس کو چھوڑ دیا۔ یہ دریائے نیل گزرتا تھا فرعون کے محل کے سامنے سے۔ تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلے مسلمان نہیں تھیں، فرعون کی زوجہ تھیں، لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، بڑی متقیہ تھیں، پرہیزگار تھیں، غریبوں کی مدد کرتی تھیں، لیکن تقوی و پرہیزگاری اس اعتبار سے نہیں تھا کہ جو ایک اسلام کی یا مذہب کی روشنی میں اختیار کیا جاتا ہے، ویسے بری باتوں سے یہ محفوظ رہا کرتی تھی، اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو یہ فرعون کے ساتھ محل پہ تھیں اور دریا کا نظارہ کر رہی تھیں کہ وہ تابوت بہتا ہوا گزرا، تو آپ نے خدام کو بھیجا تو تابوت لایا گیا۔ جب اسے کھولا تو اس میں وہ بچہ موجود۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے، ویسی ہی نور نبوت آپ کے چہرے پہ نمایاں تھا، تو فرعون کے دل میں محبت پیدا ہو گئی، اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کی طرف مائل ہوئیں اور انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اب جو ان کے درباری تھے ان کو تشویش ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر یہ وہی لڑکا ہوا تو یہ تو بعد میں بڑی گڑبڑ ہوگی۔ تو فرعون نے یہ سوچا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر یہ عقلی طور پہ دلیل دی کہ یہ دیکھیے آپ نے جو خواب دیکھا ہے یہ بچہ ایک بڑا بچہ معلوم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے تھے، تو یہ ابھی صرف 3 مہینے کے تھے لیکن لگتا تھا سال سے زیادہ کے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں 2 باتوں پہ آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے یہ کہیں دور علاقے سے کسی نے ڈالا ہو اور وہاں سے بہتے ہوئے آئے ہوں، تو یہ مصر کے تو ہوئے ہی نہیں۔ جب نہیں ہیں تو کاہنوں نے تو یہ کہا تھا کہ مصر میں وہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ نقصان کا باعث بنے گا، تو اس کے بارے میں چونکہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ مصر سے تعلق رکھتا ہے تو ہم کیوں اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خواب دیکھے ہوئے جتنا آپ کو عرصہ ہوا، یہ بچہ تو اس خواب سے پہلے پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ فرعون نے اس کو بھی قبول کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو پال لیا گیا۔ آپ پھر یہ واقعہ سب یہ ابھی انشاءاللہ آیات میں آ جائے گا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ان آیات کی روشنی میں ہی عرض کر رہا ہوں کہ پھر ان کے لیے دودھ کا انتظام کیا گیا کہ دودھ پئیں۔
اب جو اللہ نے ایک وعدہ فرمایا تھا آپ کی والدہ سے کہ میں اس بچے کو تم تک لوٹا دوں گا، اس وعدے کی تکمیل کا وقت آیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ قبول ہی نہیں کرتے تھے، اور بھوک سے آپ رونے لگے۔ اب وہ بڑے پریشان، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرعون بھی پریشان، وہ بہت بہلائے، لیکن بچہ تو بہرحال دودھ کے لیے روتا ہے۔ تو آپ کی والدہ نے ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیجا، ان کا نام مریم تھا، کہ لیکن وہ مریم نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ آپ کی بہن کا نام بہرحال مریم تھا، اور وہ اکثر آ کر دیکھا کرتی تھیں کہ بھائی کو محل میں پالا جا رہا ہے اور اس طرح دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ اب انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ دائیاں آئی ہیں اور بچہ کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا، تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوئی انتظام کرنے کی کوشش کروں، اور مجھے امید ہے کہ ایسا گھر مل جائے گا کہ جو اس کی کفالت کر سکیں گے، حفاظت کر سکیں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ اب یہ بہن فوراً گئیں اور والدہ کو ہی بلا کر لے آئیں۔ اب والدہ نے جب ان کو دودھ پلانا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دودھ قبول کر لیا۔ تو فرعون کو تشویش پیدا ہوئی اور اس نے کہا کہ تمہارا دودھ کیسے قبول کر لے، یہ بتاؤ۔ تو آپ کی والدہ نے کہا کیونکہ میں پاکیزہ فطرت ہوں، میں پاکیزہ رہتی ہوں، صاف ستھری رہتی ہوں، اور میرا دودھ جو ہے وہ اچھا ہے، دودھ اس بچوں کے لیے صحت کے لیے بہت مفید ہے، اور میں بہت اپنا خیال رکھتی ہوں، اس لیے بچے نے قبول کیا، یعنی عقلی دلیل کے ساتھ سمجھا دیا تو فرعون نے قبول کر لیا۔ اور جس طرح کہ اکثر یہ رواج تھا عربوں کے اندر اور اس زمانے میں بھی کہ بچوں کو دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ پالیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو دودھ وغیرہ پلائیں۔ تو اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی گھر میں واپس آ گئے، اور فرعون روزانہ آپ کی والدہ کو اس دودھ پلانے کی اجرت 1 اشرفی دیا کرتا تھا، سونے کا سکہ۔ اور اس طرح پھر موسیٰ علیہ السلام جب بڑھتے چلے گئے، اور پھر جب آپ بڑے ہو گئے پھر آپ کو دوبارہ محل میں لے جایا گیا، یعنی جب دودھ سے فارغ ہو گئے تو محل میں لے جایا گیا اور آپ کو وہاں پالا گیا، بڑا کیا گیا، حتیٰ کہ آپ 30 سال کے ہو گئے، اور پھر وہ آگے واقعات ہوں گے جو انشاءاللہ اس میں بیان ہوں گے۔ یہاں تک آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ سورتوں کے شروع میں بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کے معانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں پر منکشف نہیں فرمائے ہیں، تو ان سے جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب مبین کی، روشن کتاب کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ان آیات کو پڑھتے ہیں، من نبأ موسیٰ و فرعون، فرعون اور موسیٰ کی خبر کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی جو سچی خبر ہے، حق خبر ہے فرعون اور موسیٰ کی، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بڑی نفیس بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم پر یہ قرآن نازل فرمایا اور یہ اشارہ فرما دیا کہ ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد نصیحت حاصل کرنے اور ایمان کی مضبوطی کی توفیق اسی کو حاصل ہوگی جو صاحب ایمان ہوگا۔ بہت سارے کفار وغیرہ ایسے ہوں گے جو ان واقعات کو سننے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت پر دلائل جاننے کے باوجود ایمان کی سعادت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پا لیا تھا، وہ بلند ہو گیا تھا، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اس زمین کے اہل کو، کہ ایک گروہ کو پکڑ لیا تھا، اپنے تابع بنا لیا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، یہ وہ ان کو کمزور گمان کرتا تھا کہ یہ کمزور ہیں، منہم یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو یہ جو سے ہم نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کو اس نے اپنا مغلوب بنا لیا تھا، اور پھر وہ خواب کا پورا قصہ یہاں بیان نہیں ہوا، وہ پچھلے آیات میں تھا کہ خواب دیکھا اور پھر اس نے لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا، لڑکوں کو مارنے کا حکم دے دیا۔ اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بے شک وہ فرعون مفسدین میں سے تھا، فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ فرمایا، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ ان کمزور لوگوں پر احسان فرمائیں، کہ بنی اسرائیل کو اس کے چنگل سے چھڑائیں، اس کا ہم نے ارادہ فرمایا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے اس بات کا ارادہ فرمایا کہ ہم ان کو مقتدیٰ بنا دیں،
ان بنی اسرائیل کو پیشوا بنا دیں کہ لوگ ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں، اور ہم انہیں ملک اور مال وغیرہ کا وارث بنا دیں۔ تو اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اب یہ فرعون کو ضرور ٹوٹنا چاہیے، بنی اسرائیل آزاد ہونی چاہیے، بنی اسرائیل کو حکومت ملنی چاہیے، لوگوں کو ان کے تابع کر دیا جائے گا اور ان لوگوں کو ہدایت دیں گے۔ اس کا اللہ نے ارادہ فرمایا۔ تو آپ یہ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بعض اوقات فوری طور پہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو فوراً مارز وجود میں آ جاتا ہے، اور کبھی اس کا ارادہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ مثلاً جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کا زوال، اور یہ زوال کی مدت اللہ نے 30 سال 35 سال 40 سال مقرر فرمائی، تو پھر اللہ کے اس ارادے کی تکمیل 40 سال میں ہوگی، وہ ارادہ ہی 40 سال کا تھا، یہ 45 سال کا جیسے بھی مدت تھی۔ تو گویا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ ہم پر منکشف نہیں ہوتا، وہ اس کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ ایک آدمی بڑی بلندی پر ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے نقصان پہنچانے والی اور میری عزت کے زوال والی کوئی چیز بظاہر دور دور تک نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کے بارے میں ارادہ کر چکا ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کیا جائے گا، اس سے منصب چھن جائے گا، وہ بے فکر ہو کے زندگی گزارتا ہے اور پھر ایسے ایک دم اسباب بن جاتے ہیں کہ واقعی وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اب فرعون حاکم تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تقریباً 4000 سال کہا جاتا ہے کہ اس کی عمر تھی، ایک دفعہ بھی اس کو بیماری نہیں ہوئی تھی، تو اس کے باوجود اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ اب اس کو تباہ کرنا ہے۔ تو کہاں فرعون کو یقین آتا کہ میں تباہ کیا جا سکتا ہوں، لیکن اللہ کی تدبیر جب آڑے آتی ہے، اللہ کی خفیہ تدبیر جب کام کرتی ہے تو آدمی کی تمام منصوبہ بندیاں ختم ہو جاتی ہیں، بیکار چلی جاتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں ارادہ ہو چکا تھا کہ یہ تباہ و برباد کیا جائے گا۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس بات کا ارادہ کہ انہیں زمین میں ہم قبضہ دیں گے، ہم نے اس کا بھی ارادہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کو زمین میں قبضہ دیں گے۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم دکھا دیں گے فرعون کو، اس کے وزیر حامان کو اور ان کے لشکروں کو جو ان میں سے ہے، وہ چیز کہ جس کی طرف سے انہیں خطرہ ہے۔ یعنی ان کو خطرہ یہ تھا کہ مصر سے کوئی لڑکا پیدا ہوگر ہمارے زوال عزت کا سبب بن جائے گا، زوال حکومت کا سبب بن جائے گا، تو جس سے ڈر رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ وہ چیز ان کو ایک دن دکھائی جائے گی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے الہام فرمایا موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ وہ اسے دودھ پلائیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہاں فرعون کا حکم تھا لڑکوں کو قتل کیا جائے گا، اب کیا کریں، بچہ پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا، تو الہام ہوا کہ آپ اس کو فی الحال دودھ پلائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانز لکھا ہے، یوحانز، یا واو حا الف نون اور ذال، یوحانز، اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے تھیں۔ تو بہرحال آپ نے دودھ پلانا شروع فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وحی کیا، وحی نہ مانے وحی، لیکن وحی چونکہ نبی کے ساتھ خاص ہوتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ الہام والا کیا جاتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو الہام فرمایا کہ وہ اس بچے کو دودھ پلائیں۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب تجھے اس بچے پر خوف ہو، تجھے خوف محسوس ہو، یعنی جب تو یہ محسوس کرے کہ پڑوسیوں کو پتہ چل گیا ہے بچہ بڑا ہو رہا ہے، آوازیں آنا شروع ہو جائیں لوگوں کو کہ بچہ اس گھر کے اندر لڑکا کوئی ہے، یا کسی طرح لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي، اور خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ کسی قسم کا غم کرنا۔ یعنی یہ خوف کہ شاید بچہ ڈوب نہ جائے، کوئی اس کو جانور نہ کھا لے، اور نہ کوئی غم کرنا کہ اب بچہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، اب میں کیا کروں گی، کیسے میں اپنے بچے کو بعد میں دیکھ سکوں گی، ان چیزوں کا کوئی تم خوف یا غم نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، بے شک ہم لوٹا دیں گے اس بچے کو تیری طرف، یہ ہمارا وعدہ ہے، تو تم خوف ہلاکت کا نہ کرو کہ لوٹنا اسی وقت ہوگا جب یہ ہر قسم کی ہلاکت سے محفوظ ہوگا، اور جب یہ بچہ کچھ عرصے بعد تمہارے پاس آ ہی جائے گا تو پھر غم محسوس نہ کرو کہ وقتی طور پہ یہ جدائی ہے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ یہ اللہ نے دل میں الہام فرمایا، یہ خواب میں یہ بات والدہ کو بتائی گی۔ انہوں نے وہی کیا کہ 3 مہینے تک اس بچے کو دودھ پلایا، اور پھر وہ جب ظاہر ہونا شروع ہوا تو دریا میں ڈال دیا۔ اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ آیات میں مزید بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أنزلناه إليك مبارك
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 20واں سپارے میں سورہ قصص چل رہی تھی اور اس میں تقریباً 7 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا وہ واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شر کی وجہ سے آپ کی والدہ کے عمل سے دریا میں ڈالے گئے، اور پھر آپ فرعون کے محل تک ہی تیرتے ہوئے پہنچ گئے، یعنی وہ تابوت آپ کا وہاں تک پہنچ گیا، اور بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کے ساتھ محل کے اوپر سے دیکھ رہی تھیں، آپ نے وہ اٹھوا لیا تھا اور پھر آپ کو اپنے پاس رکھا تھا۔ پچھلے پروگرام میں تقریباً پورا واقعہ خلاصتاً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ اسی سے ہم آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کا دشمن ہو جائے اور ان پر باعث غم ہو۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا کہ اللہ کی مشیت یہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ عرصہ پرورش اس محل میں ہو، پھر یہ اپنی والدہ کی طرف لوٹا دیے جائیں، لیکن کفالت مکمل طور پہ فرعون کی جانب سے ہوتی رہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اصل پالنے والی ذات، انعامات عطا فرمانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ جب چاہے اپنے کسی بھی بندے کو کسی بھی سبب اور ذریعے سے پروان چڑھا سکتا ہے۔ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اور فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، جیسے میں نے آپ کو پچھلے دفعہ بتایا تھا کہ جب ابھی آگے آئے گا بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پھر آپ کو بعد میں دودھ پلایا تھا، اور فرعون ہر ماہ ایک اشرفی، اور ایک روایت کے مطابق روزانہ ایک اشرفی سونے کی ان کو دودھ پلانے کی اجرت کے طور پر دیا کرتا تھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی قدرت کی وسعت کی دلیل ہے کہ وہ اگر چاہے تو اپنے دشمنوں سے بھی کسی دین کی خدمت لے سکتا ہے، اپنے نیک بندوں کی خدمت کا کام لے سکتا ہے، اسے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے ہوں گے، پھر تبلیغ دین فرمائیں گے اور فرعون کے زوال کا سبب بنیں گے، اس لیے یہ آپ کو فرعون کا دشمن بھی قرار دیا اور اس کے لیے باعث غم بھی قرار دیا۔ تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر باعث غم ہو جائے مشیت الہی کے تحت۔ ان فرعون و حامان و جنودہما کانوا خاطئین، بے شک فرعون اور حامان یعنی اس کا جو وزیر تھا، اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، خطا پر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر خطا کار کو ایک ہدایت کا موقع ضرور عطا فرماتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے، وہ پھر بھی اپنے خطا کے ساتھ چمٹا رہے تو پھر وہ مستحق سزا یقیناً ہوتا ہے۔ وقالت امرأۃ فرعون، اور فرعون کی زوجہ نے کہا، قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو۔ یہ وہی اشارہ ہے اس حصے کی طرف کہ جب اس بچے کو اٹھا کے اوپر لایا گیا تو فرعون کے درباریوں نے پھر اس کو مشورہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی بچہ ہو کہ جس کے بارے میں خواب میں تعبیر کے آپ کو نظر آیا کہ وہ باعث زوال حکومت بنے گا اور مصریوں کا یہ بچہ ہو۔ تو اس وقت پھر جیسے میں نے یہ بھی ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دلیل دی۔ ایک دلیل تو یہ دی کہ یہ دریا میں بہتا ہوا آیا ہے، کیا پتہ کہ یہ اسی قوم کا ہے، ہو سکتا ہے اس سے پیچھے سے بہتا ہوا آیا ہو۔ دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش چونکہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ یعنی چند ماہ میں ہی پورے سال سے بھی زیادہ کے محسوس ہوتے تھے، تو آپ نے یہ بھی ایک دلیل پیش کی کہ اگر یہ بچہ یہیں پر پیدا ہوا بھی ہے بالفرض تو اتنا بڑا ہے کہ تمہارے خواب سے بھی پہلے کا ہے، اور معبرین نے جو تعبیر بیان کی ہے وہ تمہارے خواب کے یقیناً بعد اس بچے کی پیدائش ہوگی، لہٰذا اسے قتل نہ کرو۔ آگے کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، شاید یہ ہمیں نفع دے دے۔ انہوں نے عرض کی کہ قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا وہم لا یشعرون،
اور وہ بے خبر تھے، انہیں شعور حاصل نہیں تھا کہ جس کو یہ بیٹا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کو یہ اپنے پاس رکھنے کے لیے مختلف تعویلیں کر رہے ہیں، مشیت الہی یہی ہے کہ یہی بچہ ان کے لیے زوال عزت اور زوال حکومت کا سبب بنے گا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، اور صبح یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبح کے وقت میں بے قرار ہو گیا، بے صبر ہو گیا۔ یعنی جب آپ نے بچے کو دریا میں ڈال دیا، اب ماں تھیں، جب حالانکہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا تھا، لیکن یہ اپنا ایک خیال بھی آدمی متصور کرتا ہے بعض اوقات کہ شاید میرا اپنا خیال ہو، اللہ کی طرف سے نہ ہو، تو بہرحال والدہ تھیں، بہت زیادہ بے چین ہوئیں اور بے قرار ہو گئیں۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها لتکون من المؤمنین، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی، بچے کے بارے میں بیان کر دیتی، اگر ہم نہ اس کو ڈھارس دیتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کرم نوازی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اتنی بے قرار ہوئی تھیں کہ قریب تھا کہ شاید وہ آہ و فغاں شروع کر دیتیں اور لوگ مطلع ہو جاتے کہ انہوں نے ان کے ہاں بچہ تھا اور اس کو اس طرح دریا میں ڈالا، اور یہ تمام معاملہ منکشف ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان والدہ کے قلب پر سکون اور اطمینان اتارا گیا اور وہ مطمئن ہو گئیں۔ وقالت لأختہ، اور اس کی ماں نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، وقالت اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، لأختہ ان کی بہن سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے جو ان کا نام مریم تھا، قصیہ کہ ان کے پیچھے چلی جا، فبصرت بہ عن جنب وہم لا یشعرون، تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان فرعونیوں کو اس کی خبر نہیں تھی۔ یعنی بچی کو بھیجا کہ تم جا کے ذرا دیکھو تمہارا بھائی کس حال میں ہے، کہاں تک پہنچا، تو وہ گئیں تو پتہ چلا وہ تو محل میں چلا گیا ہے۔ تو وہ جو بنی اسرائیلی عورتیں اندر جاتی تھیں اور محل کی صفائی وغیرہ کرتی تھی، خدمت کرتی تھی، ان کی بہن بھی انہی میں شامل ہو گئی اور دور سے اپنے بھائی کو دیکھا اس نے، لیکن ان لوگوں کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ان کی بہن ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے پہلے ہی سب کی سب دودھ پلانے والیاں اس بچے پر حرام کر دی تھیں۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اندر لے جایا گیا اور ان کے دودھ پلانے کا اہتمام کیا گیا تو آپ کسی بھی دائی کا دودھ قبول نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی بہن کو یہ ایک موقع ملا اور انہوں نے پھر وہی جیسے یہ بھی عرض کیا تھا کہ آفر کی ان کو کہ اگر آپ چاہیں تو میں ایک خاتون کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ وہ ان کو دودھ پلائیں اور ان کا دودھ قبول کر لیں، تو انہوں نے اجازت دی اور یہ پھر اپنی والدہ کو لے کر آئیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے والدہ کا فوراً دودھ قبول کر لیا تھا۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، تو ان کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایک ایسے گھر والوں پر کہ وہ تمہارے بچے کی تمہارے لیے کفالت کر لیں، کہ یہ بچہ جو بے قرار ہو رہا ہے، ایک میں ایسے گھر والوں کو جانتی ہوں کہ وہ تمہاری خاطر پہ اس کی کفالت کر لیں گے، یعنی دودھ وغیرہ پلا دیں گے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ گھر والے اس بچے کے خیر خواہ ہیں۔ اب انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم لے آؤ، وہ لائیں اور موسیٰ علیہ السلام نے ماں کا فوراً دودھ قبول کر لیا، تو انہوں نے پھر پرورش کے لیے ماں کے حوالے کر دیا۔ اس طریقے سے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بے مثال حکمت کے قربان جائیے کہ جس وقت والدہ دریا میں ڈال رہی تھیں، کس طرح وہ والدہ کے پاس واپس آئے گا، اس کے بارے میں اگر عقل سے سوچا جائے تو بہت ہی دشوار محسوس ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے تو لوگوں کی سوچیں، ان کے جذبات، ان کے کیفیات، وقت، احساسات، زمانہ، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہو جاتا ہے، اور جیسا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے ویسے ہی تمام معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں۔
تو اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ ابھی وقتی طور پہ یہ والدہ سے جدا ہوں اور پھر والدہ کی گود میں واپس آئیں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ فرمایا ویسا بالکل ہو گیا۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا تاکہ والدہ کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے، یعنی ان کو قلبی سکون حاصل ہو جائے، ولا تحزن، اور وہ غم محسوس نہ کرے، ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور وہ تاکہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، کامل یقین نہیں رکھتے۔ یعنی اس واقعے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و تفکر کی گویا کہ ہمیں دعوت دی ہے کہ اس کی ماں کا دل ٹھنڈا کیا گیا، اور وجہ یہ ہے تاکہ اس دل کے ٹھنڈا ہونے کے بعد ان کی ماں پر اچھی طریقے سے منکشف ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی جو الہام فرمایا تھا، جو وعدہ فرمایا تھا، وہ ضرور پورا ہوا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اس واقعے کو بیان کر کے یہ اب ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں پر یقین رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے دو طرح کے ہیں، ایک جو قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے، قرآن یعنی وحی مطلوب کے ذریعے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے بیان کروا دیے گئے، یعنی حدیث جو وحی غیر مطلوب کہلاتی ہے۔ ہمیں ان میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کا بالکل یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان نہ بھی کیا ہوتا تب بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف تھا کہ وہ وعدہ خلافی کرتا، تو اللہ نے جا بجا قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، مثلا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کبھی بدلتے نہیں ہیں، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جیسے یہاں فرمایا کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی غور یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میدان محشر میں جو انعامات کا تذکرہ فرمایا، پھر پل صراط پر، پھر جنت کے اندر جو نعمتوں کے وعدے ہیں وہ یقیناً حق ہیں، سچ ہیں، تو ان وعدوں پر ہمیں بھی یقین رکھنا چاہیے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آ گیا، اور یہ عمر ہے تقریباً 30 سال کی، کہ 30 سال میں آدمی جوان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ 30 سال کے بعد عمر ڈھل رہی ہے، حالانکہ 30 سے 40 سال انسان کی جوانی کی عمر ہوتی ہے، 20 سے 30 سال یہ نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، اور 10 سے 20 سال تقریباً یہ لڑکپن کی عمر ہوتی ہے، اس سے نیچے بچپن ہوتا ہے۔ تو یہ 30 سے 40 سال میں انسان کی عقل بھی انتہائی کامل ہو جاتی ہے، بہت حد تک کامل ہو جاتی ہے، اور 40 سال تک تو بہت ہی کامل ہو جاتی ہے، اور یہ جوانی کا دور ہے۔ اور یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آ گیا، یعنی اس کے اعضاء وغیرہ سب بہت مضبوط ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے اسے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو حکم اور علم عطا فرمایا، یعنی آپ کو جو نبوت کا فیصلہ آپ کے لیے ہو چکا تھا باقاعدہ اس سے سرفراز فرمایا، آپ کو علم عطا فرمایا، یہ اس سے مراد ہے کہ آپ کو حکمت اور دانائی اور علوم لدنیہ عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہر نبی خطا سے معصوم ہوتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے وہ دور ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب نبی کو نبوت یعنی ارادہ تو ازلی ہوتا ہے، جب ان کے لیے نبوت کا باقاعدہ اعلان کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اس سے پہلے انہیں درجات ولایت طے کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہر قسم کے ظاہری جتنے بھی نفسانی تقاضے ہو سکتے ہیں ان سے محفوظ رہتے ہیں، تو وہ بارگاہ الہی میں ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ پھر ولایت کے جب تمام درجات وہ مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد انہیں اعلان نبوت کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو۔ اب آگے جو واقعہ بیان ہوا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی، یہ اولاد یعقوب میں سے تھے، اور فرعون جو تھے یہ قبطی قوم کہلاتی تھی۔ یہ انہوں نے بنی اسرائیل کو زبردستی اپنا ماتحت بنا لیا تھا اور ان سے زبردستی غلامی کا کام لیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے
تو وہاں پر ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی کے اندر جھگڑا ہو رہا تھا۔ قبطی زیادہ بوجھ اٹھوانے کی کوشش کر رہا تھا، اجرت کم دے رہا تھا، اور بنی اسرائیلی اس کے جواب میں فریاد کر رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اس بنی اسرائیلی نے فریاد کی اور آپ سے مدد طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور قبطی کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کوئی بدتمیزی کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے تنبیہ کی اور اس کو ظلم سے روکنے کے لیے آپ نے اس کو مکہ مارا۔ اب وہ جلال نبوت بھی آپ کے ساتھ تھا، بہت جلالی نبی تھے، اور نبیوں کی طاقت عام لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ اتنا زوردار اس کو مکہ لگا کہ وہ قبطی وہیں پر ہی ہلاک ہو گیا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ریت میں دفن کر دیا، اور آپ نے بہت خوف محسوس کیا کہ اگر فرعون کو یہ واقعہ پتہ چل گیا تو یقینی سی بات ہے کہ وہ مجھ پہ ظلم کرنے کی کوشش کرے گا، یا اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے گا کہ کہیں میں وہی بچہ تو نہیں ہوں کہ جو ان کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، تو وہ پھر میری قوم پر اور مجھ پر سختیاں شروع کر دیں۔ تو آپ خوف کی وجہ سے کسی جگہ چھپ گئے تھے۔ اور پھر ایک اور واقعہ اسی طرح کا ہوا، جس کے بعد پھر آپ یہاں سے ہجرت فرما گئے تھے، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ پہلے یہاں تک کے واقعے پر جو مضامین پر جو مشتمل آیات ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور موسیٰ علیہ السلام مدینے میں داخل ہوا، عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، جس وقت اس شہر والے غفلت میں مبتلا تھے، یعنی سب لوگ سو رہے تھے، اس وقت آپ داخل ہوئے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو آپ نے پایا اس شہر میں دو مردوں کو کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، ایک ان میں سے آپ کے گروہ میں سے تھا اور دوسرا آپ کے دشمنوں میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی آپ کی قوم میں سے تھا اور دوسرا فرعونی تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو وہ اس شخص نے فریاد کی جو آپ کے گروہ میں سے تھا، عَلَى الَّذِي